آج ہم پڑھیں گے سورۃ مرسلات سورۃ مرسلات مکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو زور پکڑ کر چکھڑ بن جاتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور بادلوں، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر انہیں بادلوں کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں۔ اب زمین کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا ایک گولا بنایا زمین کے ارد گرد نا، جو ہر خشکی کے جاندار کے لیے پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہوا، پانی کے بغیر تو انسان ایک آدھ دن زندہ رہ سکتا ہے، مگر ہوا کے بغیر 2-4 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر جس طرح پانی کی بہت سی قسمیں ہیں، کوئی پانی میٹھا، کوئی کھاری، کوئی نمکین، کوئی گدلا، کوئی صاف شفاف، کوئی ہلکا پانی، کوئی بھاری پانی، وہ حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں، اور کوئی متعفن بدبودار۔ اسی طرح ہواؤں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ اللہ اکبر، بنانے والا ایک اللہ، اور ورائٹی دیکھو آپ کتنی ہے۔ باد نسیم اور باد صبا کا انسان کی طبیعت پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ صبح جو ٹھنڈی ہوا بہار کے موسم میں چلتی، کتنی خوبصورت اور پیاری۔ باد ایک ہوتی ہوا سرسر یا باد سموم، جس میں لو بھی ہوتی ہے، تھپڑ مارتی منہ پہ، گرم ہوا، وہ نقصان دہ ہے سخت۔ کچھ ہوائیں مشرق سے مغرب کو چلتی ہیں اور کچھ مغرب سے مشرق کو، پھر کچھ ہوائیں نرم رفتار سے آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ والمرسلات عرفا، کبھی یکدم حبس ہو جاتی ہے، ہوا چلنے سے رک جاتی ہے تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ کبھی یہ ہوائیں آندھی اور جھکڑ کی صورت اختیار کر کے درختوں اور مکانوں کو تہس نہس کر ڈالتی ہیں۔ کچھ ہوائیں خوشبو اڑا کر لاتی ہیں اور معطر ہوتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں انسان کو۔ کچھ ہوائیں بدبودار اور بیمار کر دینے والی ہوتی ہیں۔ غرض ہواؤں کا بھی ایک الگ عالم ہے، جن میں ان مختلف اقسام کی موجودگی کے باوجود ایک نظم و ضبط ہے۔ یہی ہوائیں گرمی، سردی اور موسم کی تبدیلی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں، یعنی ان کے اثر سے ہی یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کتنی سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، گرم ہواؤں سے اندر بیٹھے بھی انسان گرمی محسوس کرتا ہے۔ کچھ ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کرتی اور جوڑ دیتی ہیں، کچھ دوسری جڑے ہوئے بادلوں کو یکدم پھاڑ دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی ہواؤں کی قسم اٹھائی اور اپنی قدرت کاملہ کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی کہ انسان تو غور کر، یہ ہوائیں خود سے چل رہی ہیں کہ انہیں کوئی چلا رہا ہے، جو چلا رہا ہے اسی کا نام اللہ ہے۔ بعض مفسرین نے فالملقیات ذکرا سے ہوائیں ہی مراد لی ہیں، کیونکہ آواز بھی ہوا کے ذریعے ہی لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو وحی کی آواز نہ لوگوں کے کانوں میں پڑ سکتی۔ ہوا کے ذریعے آواز سفر کر کے دوسرے کان میں جاتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ وہی لوگوں کے کانوں میں جاتی اور نہ ہی اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکتے۔ اور کئی مفسرین نے اس سے مراد فرشتے لیے ہیں۔ فالملقیات ذکرا یعنی اللہ کی یاد لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والی۔ کئی ہواؤں سے بھی لوگ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں نا، اچھی ٹھنڈی ہوا دے کے یا مزیدار ہوا دے کے، یا بعض دفعہ سخت ہوا دے کے لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ بعض ہوائیں ذکر دلوں میں ڈالتی ہیں، اور کئی مفسرین نے اس سے مراد فرشتے لیے ہیں جو وحی کو پیغمبروں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، دلوں میں
اللہ کی یاد ڈالنے والوں کی قسم، فرشتے بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، یا اللہ کی یاد ڈالنے والی یعنی دلوں میں اللہ کی یاد ڈالنے والی ہواؤں کی قسم، یا دوسرے لوگوں کے دلوں میں القاء اور الہام کا سبب جو بنتے ہیں، اس سے یہ مراد ہو سکتے ہیں فل ملکیات ذکرہ، لوگوں کے دلوں میں بھی بات ڈالی جاتی ہے نا، القاء کرنا، کچھ الہام ہو جانا۔ عذراً او نذرا، عذر کی صورت میں یا ڈرانے کی صورت میں، یعنی پیغمبر کے دل میں وحی یا لوگوں کے دلوں میں جو القاء یا الہام ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے ہاں اپنی گمراہی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ لوگوں کو کیوں بتایا جا رہا ہے، یہ وحی کیوں ڈالی گئی ہے، لوگوں کو سنائی گئی ہے، نبی کے دلوں پہ کیوں ڈالی گئی ہے، اور یہ سارے لوگوں کو کیوں سنائی جا رہی ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس لیے فرمایا کہ بتا دو لوگوں کو، سنا دو، پہنچا دو، جسے ایک بات کا بھی پتہ ہے نا وہ بھی پہنچا دو۔ دین چھپانے کے لیے یا صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ سب کے لیے، جو چاہے مانے، جو چاہے اس میں سے وافر حصہ حاصل کر لیں۔ یہ نبی کی میراث ہے، وراثت ہے۔ لوگ چاہتے ہیں نا ہمیں امیروں کے مال سے کچھ ملے تھوڑا سا، جب فصل پکے تو لوگ وہاں جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت مل جائے، یا جب مال بٹ رہا ہو تب لوگ وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دے یا نہ دے۔ پر دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو جتنی چاہے لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈالے کہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے والے اور سمیٹنے والے بن جائیں۔ انما توعدون لواقع، اب یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ یہ ذکر کیوں لوگوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، عذر مٹانے کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے، کوئی بہانہ نہ کل کو کر سکے، ٹھیک ہے۔ پھر اصل بات کی طرف پھر رخ کر لیا۔ وہ اصل بات کیا ہے کہ لوگوں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ دن آ کے رہے گا، اسے جھوٹا مت سمجھنا۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقعہ ہو کے رہے گی۔ واقعہ کون ہے؟ الواقعہ، سورۃ واقعہ لوگ پڑھتے ہیں نا، اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو جانے والی واقعہ ہو جائے گی۔ وہ کون، کیا ہے وہ؟ یعنی قیامت، جس کو اللہ نے کہا الحاقہ، حقیقت میں ہو جانے والی۔ اور حقیقت میں ہونے والی وہ کیا ہے؟ اب ہم نے تو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا نا، بس یہ حقیقت ہے، ان سے ہی ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اس کی طرف ہمارا خیال نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اس کی طرف آنے کی توفیق دے۔ کیا ہوگا اس دن، وہ کتنا خطرناک اور ہولناک دن ہے کہ جس کو اللہ بار بار بیان فرما رہے ہیں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، یہ جو رات کو تمہارا آسمان جگمگ 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 کرتا ہے ستاروں کی وجہ سے، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ پیچھے آیا سورۃ نبا میں کہ ابوابا، آسمان دروازے ہو جائے گا۔ کہیں آیا کہ اذا السماء کشطت، آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریت بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کتنے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، ریت بھی نیچے بیٹھ جاتی ہے تھوڑا سا اڑ کے، لیکن روئی کے گالوں کی طرح، باریک دھنکی ہوئی روئی کی طرح، رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ عُقِّتَتْ، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، بھلا کس دن کے لیے ان کاموں میں تاخیر کی گئی۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کیا جانو لوگوں کے فیصلے کا دن کیا ہے۔ اب اللہ نے ان 5 چیزوں کی قسم اٹھا کر انہیں بطور شہادت پیش کرنے کے بعد فرمایا، یعنی ان ہواؤں کو تو لوگ محسوس کرتے ہیں نا، دیکھتے ہیں۔ جب یہ بات سچی ہے اللہ کی، تو اگلی بتائی ہوئی بات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اسے تم کیوں نہیں مانتے؟ ہواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہو اور اللہ کی اگلی بتائی ہوئی باتوں کا انکار کرتے ہو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا انسان؟ فرمایا
کہ جو اللہ تمہاری انتہائی اہم ضرورت کی چیز سے ایسے کام لے سکتا ہے تو وہ تمہاری تباہی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ تمہیں صرف ایک ہوا کے ذریعے راحت سے بھی مطلب ہمکنار کر سکتا ہے، راحت بھی پہنچا سکتا ہے ہوا کے ذریعے سے، اور اسی ہوا کے ذریعے سے غم بھی پہنچ جاتا ہے، چھاتی اڑ جائے۔ ہاں ہوا آدھ لوگوں پہ ہوا ہی آئی تھی نا، گردنیں توڑ کے رکھ دی ہوا نے ان کی، اور ان کے مکانات چھتوں کے ساتھ ان کے اوپر گر گئے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ یعنی ایک چیز ہوا کو ہی دیکھ لو، وہ تمہاری راحت کا بھی سامان ہے۔ اچھی ہوا چلے تو کتنی مزیدار لگتی ہے، اور وہی ہوا انسان کے لیے بری بھی بن جاتی ہے۔ بارش کو ہی دیکھ لو، اس سے فائدہ بھی ہے اور نقصان۔ جب نقصان پہ بارش آ جائے تو اللہ میری توبہ استغفر اللہ، کون اس سے بچ سکتا ہے؟ وہی جسے اللہ بچائے۔ تو کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ جس جزا اور سزا کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اسے وجود میں لے آئے اور واقعہ کر کے دکھا دے؟ وہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ ان 3 آیات میں قیامت کے واقعہ ہونے کے دن کی 3 علامات بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ ستارے جو تمہیں آسمان پر جگمگ کرتے نظر آتے ہیں، ان کا نور چھین لیا جائے گا، سلب کر دیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، یہ دھندلا جائیں گے اور گدلے گدلے سے داغ نظر آئیں گے۔ اور ایک دوسرے مقامات پہ فرمایا کہ وہ جھڑ پڑیں گے، ایسے جیسے کسی نے جھٹک کر پرے پھینک دیا ہو۔ دوسری علامت یہ ہے کہ یہ آسمان کی نیلی چھت جو تمہیں اپنے سروں پہ نظر آ رہی ہے، اس کی ہمواری اور اس کی برابری میں اب کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس نیلی چھت میں دراڑیں اور شگاف پڑ جائیں گے، پھٹ جائے گا جگہ جگہ سے کہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ ستاروں اور سیاروں کی جو باہمی کشش جس سے یہ کائنات مطلب قائم ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہر چیز کو اللہ نے ایک مطلب اندازے کے ساتھ تھوڑے وقفے سے رکھا ہے نا، جیسے سورج چاند تک نہیں پہنچ سکتا، چل رہے ہیں ایک حساب سے آگے پیچھے دونوں، لیکن کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو لگتے نہیں ہیں جا کے، یعنی ان کی رفتار میں ایک اللہ نے باقاعدگی رکھی ہے کہ وہ اسی حساب سے چل رہے ہیں۔ لیکن جب قیامت آئے گی یہ باقاعدگی ختم ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے سے کے ساتھ ٹکرائیں گے اور گریں گے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ تو کتنا دھماکہ ہوگا۔ آپ اب دیکھو یہ گاڑیاں چلتی ہیں، کوئی 100 کی سپیڈ سے، کوئی زیادہ کوئی اڑائے تو 200 کی، تو جب یہ دو آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیسے آواز اور کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، اللہ بچائے۔ تو یہ سیارے اور ستارے جو گردش میں ہیں اور ہر وقت مطلب محو گردش ہیں، جب یہ آپس میں ٹکرائیں گے، اتنے تیز رفتار گولے آگ اور روشنی کے، تو کتنے دھماکے ہوں گے۔ ان دھماکوں کو آپ سوچ سکتے ہو؟ یعنی یہ 2 علامتیں تو آسمان پر ضرور ہوں گی، اور تیسری علامت زمین پر یہ نظر آئے گی کہ پہاڑوں جیسی بڑے جثے والی مخلوق، سخت مخلوق جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، ایک کیل کی طرح، جیسے قلعہ نہیں ہوتا وہ نیچے سے چونچ والا بنا ہوتا ہے نا۔ اب اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا میں نے پہاڑوں کو نا کیلوں کی طرح زمین پہ گاڑ دیا۔ زمین جب بنائی نا، پانی پہ ایسے ٹھہرائی تو زمین ہلتی تھی، اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو جما دیا کہ زمین ہلے نہ، پہاڑوں کے سلسلے اوپر چلا دیے۔ تو اب دیکھ لو ہم سکون سے زمین پہ زندگی گزارتے ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ زمین گردش کر رہی ہے یا یہ مطلب تیر رہی ہے، ہمیں یہ ساکن نظر آتی ہے۔ تو سائنسدان اب کہتے ہیں، انہوں نے اب مطلب تحقیق کرنے کے بعد انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ پہاڑ واقعی جیسے قلعہ نہیں ہوتا، قلعے کی طرح زمینوں میں گڑے ہوئے ہیں، یعنی نیچے سے ایسے نوکیلے ہیں، جیسے داڑ آپ دیکھو یہ آگے سے چونچ والی بنی ہوئی ہے نا، اللہ اکبر، ایک کیل کی طرح آگے، ایسے ہی پہاڑ بھی کیلوں کی طرح زمین پہ گاڑ دیے اللہ نے، اور یہ نکل کے اڑنا شروع ہو جائیں گے، ذرے ذرے ہو جائیں گے۔ اب دیکھو پہاڑ دنیا کی سب سے مضبوط ترین مطلب چیز ہے نا۔ اب کسی بھی سخت چیز کا نام لو تو پتھر ہی ذہن میں آتا ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن وہ پتھر بھی
اون کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، یعنی ان کی جڑیں زمین میں ڈھیلی پڑ جائیں گی، ان کا ایک حصہ دوسرے پر گر کر پہاڑوں کے طویل سلسلے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر اسی پر ہی معاملہ ختم نہیں ہوگا بلکہ پہاڑوں کے ان ریزہ ریزہ شدہ ذرات کو ہوا اڑاتی پھرے گی۔ اسی طرح موجودہ یہ زمین اور آسمان کا جو نظام ہے یہ درہم برہم ہونے کے ساتھ ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ تمام مرے ہوئے لوگ زندہ کر کے زمین سے نکال دیا جائے گا انہیں، اور سب سے پہلے رسولوں سے اپنی اپنی امت کے متعلق گواہی طلب کی جائے گی کہ جب تم نے لوگوں کو میرا پیغام پہنچایا تھا تو انہوں نے کیا آگے سے کہا تھا، یعنی رسولوں کو جمع کیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسولوں کی حاضری کا وقت آئے گا، رسولوں کو اللہ بلائے گا، سب سے پہلے رسولوں سے ہی سوال ہوگا کہ جب لوگوں کو تم نے میری دعوت دی، میرا دین پہنچایا تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، بھلا کس دن کے لیے ان کاموں میں تاخیر کی گئی۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، یعنی کافر لوگ عذاب کے لیے اور قیامت کے لیے جلدی مچاتے ہی رہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ مطلب ہمیشہ ہم قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ہم نے پڑھا ہے نا، کافر نبیوں سے کہتے تھے لے آؤ وہ عذاب کب آنا ہے، قیامت کب آنی ہے، قیامت کب آنی ہے، ہر کوئی جیسے پوری تیاری کر کے بیٹھا ہے اور وہ اب انتظار میں کہ وہ گاڑی کب آنی ہے، مطلب کوئی تیاری نہیں، صرف پوچھتے اس لیے کہ ان دل میں یقین ہی نہیں ہے، انکار کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کب آنی ہے، مطلب آنی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اور وہ لوگ اس کا مطالبہ کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تاخیر کی، مطلب کہ وہ اپنے ٹائم پہ آئے گی، پہلے نہیں آئے گی، تمہارے مانگنے سے نہیں آئے گی، جب اللہ اسے لانا چاہے گا، جب اس کا وقت آئے گا وہ تب ہی آئے گی۔ اس دن کے وقوع میں اتنی تاخیر کر دی جتنی اس کے اپنے اندازے کے مطابق پہلے سے طے شدہ تھی، اور جب وہ طے شدہ وقت یا دن آ پہنچا تو پھر اس میں مزید تاخیر ناممکن تھی۔ یہ تاخیر اس لیے کی جاتی رہی کہ جتنی مدت اللہ کے ہاں دارالامتحان کے لیے مقرر تھی وہ پوری ہو جائے، کہ اتنا ٹائم ہے ہر بندے کے امتحان کا، یہ ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے نا امتحان کرنے دینے کے لیے، تو ہم تو ویلے ہی زندگی گزار رہے ہیں، ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ گپے مار، ایک ڈرامے کوئی ٹائم نہیں چل اس لیے ڈرامہ لگا لیا، فارغ بیٹھے ہوئے تھے تو دل لگی کے لیے۔ انسان تیری تو زندگی بڑی قیمتی ہے، تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تو اپنا وقت فضول گزارے۔ ہم دوسروں پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، فلانا ایسا وہ ایسا، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے ہم لوگوں کی باتیں کریں، ہمارے پاس تو اپنے کرنے کے بڑے کام ہیں، ہمیں وہ کام کرنے ہیں، ہم نے تو ایک لمبے سفر پہ جانا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ آپ دیکھ لو شادی کے 2-3 دن ہوتے ہیں نا، اس کے لیے کتنی تیاری ہوتی ہے، کسی کے پاس پھر بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، نہیں میں بڑی مصروف ہوں، ہم نے تو شادی پہ جانا، ہم نے یہ تیاری کرنی ہے، ہم نے وہ تیاری کرنی، 2-3 دن کے لیے ہم کہیں جائیں تو ہم پھر سہیلیوں سے بائیکاٹ، ہمارا ڈراموں سے بھی بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کے صرف اس تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی بھی تو ہمیں امتحان کے لیے ملی ہے نا، یہاں بھی تو ہمارا امتحان ہی ہو رہا ہے، تو ہم نے ایک لمبے سفر پہ جانا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا ہے، ایک لمبی زندگی آگے۔ دنا بندہ تو وہی ہے نا جو کل کے لیے کما کے رکھے، صرف یہی تو نہیں کہ آج بس جو ہے کھاؤ پیو اور بس مر جاؤ، نہیں، بلکہ ہمیں آگے جانا ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتنی مدت دی جتنی کہ ان کے امتحان کے لیے اس نے مقرر کی تھی، اور تمام لوگوں کے امتحان کا نتیجہ بولنے کا وقت آ جائے۔ یوم الفصل کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ان کے امتحان کا نتیجہ اور فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ لیوم الفصل، اتنی تاخیر کیوں کی گئی، لوگوں کے بلانے یا طلب کرنے کے باوجود قیامت کیوں نہیں آئی؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے، کہ تمام لوگوں کو ان کے امتحان کا نتیجہ اور فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ کون جنت کا مستحق ہے اور کون دوزخ کا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن اللہ کے فرما برداروں اور اللہ کے نافرمانوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، کیونکہ وہ دونوں الگ الگ انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ پھر فرمایا
وما ادراک ما یوم الفصل، او لوگو تمہیں کیا پتہ کہ وہ فیصلے کا دن کیسا ہے، تم نہیں جان سکتے۔ بندہ وہی شے جانتا ہے نا جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اب اللہ نے ہواؤں کی بات کی، تھوڑا ان کو بندہ دیکھتا رہتا ہے، یہ اس کی زندگی میں آتی ہیں مختلف اوقات میں مختلف طرح کی، ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ قیامت تو ایک ہی دن ہی آنی ہے، اور وہ زندگی کا یا دنیا کے دنوں میں آخری دن ہوگا، اس دن ہی آنی ہے، تو اس دن فیصلہ ہوگا۔ اس فیصلے کو کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ آپ دنیا کے فیصلوں کو سوچ کے تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہو، لیکن پورا نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں جب یہاں کہیں کسی کے حق میں فیصلہ ہو تو اس کے لیے کتنی خوشی ہوتی ہے، جج اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اور اگر کسی کے خلاف ہو تو اس کے لیے کتنی پریشانی کا وہ دن ہوتا ہے، وہ کیا۔ اور یہ فیصلے تو تھوڑی دیر کے لیے ہے نا، اگر یہاں کسی کے لیے موت کا بھی فیصلہ ہوا تو چلو مر گیا ختم، لیکن وہاں کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ یا اچھائی ہے یا ہمیشہ کے لیے برائی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اب یہ آیت اس صورت میں کئی دفعہ آئے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ تباہی اس لیے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے یہ ایک اچانک آفت ہوگی نا، کہ یہ کیا ہوگا، مطلب ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، یا مطلب ایک اچانک سے جو کام ہو جائے اور بڑا پریشان کن ہو جائے، جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ قیامت سچ میں آ جائے گی، اور جب آئے گی تو انہیں اپنی ہلاکت کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہ دے گا۔ اب یہ آیت اس صورت میں کئی جگہ پہ آئی ہے اور ہر مقام پر اس کی مناسبت کی وجہ الگ الگ ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ یعنی ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم اپنے نافرمانوں اور سرکشوں کو ایسا تباہ و برباد کر دیتے ہیں کہ ان قوموں کی تہذیب و تمدن کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ہم نے پہلی قوموں سے بھی یہی سلوک کیا تھا، اور بعد میں ایسی کرتوتیں کرنے والوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے۔ اگر مانو گے تو کامیابی ملے گی، نہ ماننے کی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کے واقعات سنا کے پوچھتے ہیں الم نہلک الاولین، ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، مگر اگر مطلب کہ اگر تم بھی ان کے جیسا رویہ اختیار کرو گے تو پھر اپنی خیر مناؤ، سوچو اپنے لیے کہ تم کس ڈگر پہ چل رہے ہو، کس راہ پہ ہو۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو ہم چلتا کریں گے یا چلائیں گے۔ وَيْلٌ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہم مجرموں سے کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یعنی ہمارا یہ دستور اس بات پر ختم نہیں ہو جاتا کہ آخرت کے منکروں کو تباہ و برباد کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیں، بلکہ اس کی حیثیت تو ایک مجرم کی گرفتاری کی ہے۔ یعنی دنیا میں جو عذاب آتا ہے نا، سمجھو وہ اللہ گرفتار کر رہا ہے بھی مجرم کو، جیسے یہاں پہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں نا، یا پتنگ باز کو جب کوئی پکڑنے آئے تو سارے گھر والوں پہ کیا بن جاتی ہے۔ تو جب اللہ اپنے مجرموں کو پکڑتے ہیں تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں حادثات، ہمارے لیے تو یہ ایک حادثہ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی گرفت ہے، پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مجرموں کو سمجھو کہ پکڑ رہے ہیں، اور باقی جو انہوں نے ظلم کیے ہیں ان کی مطلب جو جرائم ہیں ان کی جو سزا ہے وہ تو آگے ابھی اور انہیں ملنی ہے۔ یعنی یہ تو صرف ابھی شروعات ہے، شروع کی بات ہے کہ بظاہر جسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ میں اب یہ سندھ میں لوگ جاتے ہیں مونجو داڑو اور ہڑپا، وہاں پہ مطلب بستیاں ہیں تباہ شدہ اور برباد، اور کئی جگہ پہ اس طرح کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ تو یہ مطلب اب لوگوں نے اس کو سیرگاہ بنا لیا، اللہ میری توبہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی ایسی جگہ سے گزرتے تھے تو فرمایا روتے اور چیختے ہوئے یہاں سے گزرنا چاہیے، رونا نہ بھی آئے تو رونے والا منہ بنا لو اور اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے یہاں سے نکلو فٹافٹ، کہ اس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔
ویل یومئذ للمکذبین کذالک کا نفعل بالمجرمین، ہم ایسے ہی مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اب یہ صرف ایک گرفتاری کی طرح ہے، باقی لوگ ان کے مظالم سے نجات پائیں اور محفوظ رہیں۔ اصل تباہی تو ان کی قیامت کے دن ہوگی، جس دن انہیں ان کے جرائم کی واقعتاً سزا دی جائے گی۔ پھر فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں انسان ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اب اس چیز کو تو بندے روز دیکھتے ہیں نا، یعنی یہ تو چیز ہر بندے کے مشاہدے میں ہے کہ انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے نا۔ ایک حقیر پانی کے قطرے سے انسان تجھے اللہ نے بنایا۔ اب ہوا والی بھی بات صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور بیچ والی قیامت والی کیوں صحیح نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی یقیناً اللہ نے جو فرمایا ہے ویسا ہو کے رہے گا۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ہم اسے یعنی پانی کے اس حقیر قطرے کو ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور ایک الی قدر معلوم مقرر وقت تک، فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا تو ہم کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھ لو وہ گرتا نہیں ہے، اللہ اس طرح مضبوط اس کو اندر جما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ باہر آ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن یعنی قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اب یہ تیسری دفعہ وہی آیت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگوں دن کتنا خطرناک ہے، اس کی تیاری دنیا میں کر لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ یعنی 3 پردوں کے اندر نطفے کو اس قدر محفوظ کر دیا اور اتنا سختی سے جما دیا کہ کسی شدید حادثے سے دوچار ہوئے بغیر حمل گرتا نہیں۔ اگر کوئی خود حمل کو گرانا چاہے تو حاملہ یا ماں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ معین وقت اگرچہ عموماً 9 ماہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں کمی بیشی بھی ممکن ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ عورت اور مرد کے نطفے میں کس قدر قوت یا کمزوری ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہے تو اسی نسبت سے اس مدت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اور بچے کی نشو و نما جب ماں کے رحم میں مکمل ہو جاتی ہے تو وضع حمل کا وقت آ جاتا ہے۔ اندازہ اللہ نے لگایا، فقدرنا فنعم القادرون، کہ جب تک بچے کی پوری قوتیں اور اس کے اعضاء مکمل نہیں ہو جاتے بچہ ماں کے پیٹ میں ہی رہتا ہے، اور جب ہر قسم کی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک دن بھی بچہ یہ رحم مادر میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس وقت تک یہ دردیں ختم نہیں ہوتی جب تک بچہ جن نہ لے یا وہ رحم سے باہر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ نطفہ، انسان کا نطفہ بے جان غذاؤں سے بنا تھا، اللہ نے اس کی نشو و نما کی، اس میں جان ڈالی اور اسے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اس کے باوجود جو لوگ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر ہیں ان کی عقلوں پر افسوس ہے، اور ان کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، انسان اپنی زمین پہ تو غور کر جہاں پہ تو بستا ہے، اس سے صرف فائدہ ہی اٹھاتا ہے، کبھی غور و فکر بھی کر لیا کر۔ کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ لینے والی ہے سب کو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیچھے مہادہ فرمایا نا، زمین کو مہاد، مہد گود کو کہتا ہے۔ ماں اپنی گود میں اپنے پورے بچے کو سنبھال لیتی ہے، بلکہ سب کو ہی ایسے لے لیتی ہے نا، اپنے مرغی اپنے پروں میں کتنے بھی بچے ہوں سب کو چھپا لیتی ہے۔ ایسے زمین کو اللہ نے کہتے ہیں ہم نے کافی بنایا ہے، سمیٹ لینے والی، یہ سب زندوں اور مردوں کو کافی ہے۔ لوگوں کو ابھی وقت پڑا ہوا ہے کہ منصوبہ بندی کرو، بچے تھوڑے پیدا کرو کہ زمین کم نہ پڑ جائے یا پانی کم نہ پڑ جائے۔ جس نے یہ بنایا ہے وہ کچھ بھی کم ہونے نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بھرے خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ احیاء و امواتا،
زندوں کو بھی یہ زمین کافی ہے اور مردوں کو بھی، کتنے مرے ہوئے لوگ سب کو اس نے اندر سما لیا، اور زندوں کے لیے بھی یہ کافی ہے۔ کفاتا، کافاتا مطلب کسی چیز کو جمع کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لینا، سنبھال لینا، سمیٹ لینا۔ کفیتا بمانی توشہ دان، جس میں خوراک اور سامان خوراک سنبھال کر رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی اور موت اور پھر دوبارہ زندگی زمین ہی سے جڑی ہوئی ہے۔ انسان زمین یا مٹی سے پیدا کیا گیا اور یہ بے جان چیز ہے، پھر انسان نے زمین سے پیدا ہونے والی بے جان چیزیں کھائیں جو اس کی زندگی کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنی، پھر انہی بے جان غذاؤں سے اس کا نطفہ بنا جس میں زندگی کے آثار اللہ نے رکھ دیے، پھر اسی نطفے سے انسان کو بنایا گیا۔ پھر مرنے کے بعد انسان مٹی میں چلا جاتا ہے، اور مرنے والے خواہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں، زمین ان کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا یہی زمین زندہ انسانوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہے اور مردوں کو بھی اپنے اندر سے خارج نہیں کر دیتی بلکہ سنبھالے رکھتی ہے۔ پھر جب اللہ چاہے گا تو انہیں مردہ انسانوں کو باہر نکال کرے گا، بالکل اسی طرح جس طرح اس کے اندر سے نباتات اگ کر باہر نکل آتی ہے، ایسے ہی مرے ہوئے انسان بھی زمین سے باہر نکل آئیں گے، اور یہ نکلنا انسانوں نکالنا کچھ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور اس میں ہم نے بلند و بالا پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اللہ اکبر۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یعنی اسی زمین میں بلند و بالا پہاڑ پیدا کر دیے جو سمندروں سے اٹھنے والے آبی بخارات کو ٹھنڈا کر دینے اور بارش کے قطرے بن جانے میں مدد دیتے ہیں، اور ان پانی کے بخارات کا رخ بدل دیتے ہیں۔ یعنی پانی، یہ دھوپ میں بھی پڑا ہوا پانی آپ دیکھتے ہیں تھوڑی بہت دیر بعد سوکھ جاتا ہے، وہ کدھر چلا جاتا ہے؟ وہ ہوا بن کے اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اوپر کو اٹھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پہاڑوں پر برف بھی جمتی ہے اور بارشیں بھی خوب ہوتی ہیں۔ یہی پانی کچھ تو ندی نالوں، نہروں اور دریاؤں کی صورت میں بہتا ہے، انسانوں اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، اور اسی بارش کے پانی کا زیادہ حصہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، تو سطح زمین کے نیچے خاصی گہرائی میں پانی کی نہریں اور دریا رواں ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پانی کے یہ محفوظ ذخیرے اس وقت کام آتے ہیں جب بارش برسنے میں دیر ہو جائے، تاکہ انسان مصنوعی طور پر یعنی اپنے کھیتوں کو سیراب کر سکے یا انہیں پانی دے سکے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں سے معدنیات نکل رہی ہیں، زمین سے کئی طرح کے سیال اور گیس کے خزانے نکل رہے ہیں۔ جوں جوں انسان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، زمین بھی اپنے نت نئے خزانے اگل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مطلب 100 سال پہلے یا اس سے پہلے کسے پتا تھا کہ مطلب اتنی ترقی ہوگی اور لوگوں کو اتنی سہولیات ملیں گی؟ پہلے لوگوں کی زندگی دیکھو اور اب کے لوگوں کی زندگی دیکھو، اور آگے اور اگلے آنے والے انسانوں کو اللہ جانے اللہ کیا کیا اور نعمتیں دے۔ گویا یہی زمین زندوں کی زندگی کے لیے بھی اور کافی ہے، اور جہاں اس دنیا کے مردوں کو سنبھالنے کے لیے بھی کافی ہے۔ اسی طرح یہی زمین یا اس کے متبادل کوئی اللہ کی نئی پیدا کردہ زمین اپنے اندر مدفون تمام امانتوں اور بالخصوص انسانی مردوں کو اگل دے گی، پھر ان کو سنبھال کر بھی رکھے گی۔ آج جن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اس دن ان کے لیے حسرت، ندامت اور تباہی ہی تباہی ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، انسان تجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اسی دوزخ کی طرف جسے تم جھوٹا سمجھتے تھے۔ اب کوئی بندہ، موت ایسا مسئلہ ہے دنیا میں کہ جس کو ہر بندہ ہی مانتا ہے۔ اب کوئی، لیکن دنیا میں بھی کچھ اس طرح کے نادان ہیں کہ جنہیں نہیں لگتا کہ ہم مریں گے۔ اب وہ نام بھی ماننے تو وہ موت کی طرف جا رہے ہیں، روز ہر دن ہمیں موت کے قریب اور زندگی سے دور کر رہا ہے۔
ہم اس کی تیاری کریں یا نہ کریں، مانیں یا نہ مانیں۔ ایسے ہی انسان تو جنت یا دوزخ یا قیامت کی طرف جا رہا ہے۔ اب دیکھو نا، اپنی پیدائش پہ ہر بندہ غور کرے کہ ہم نطفے سے کیسے انسان، اور انسان سے کیسے مطلب بچے سے بڑا۔ اب یہ ساری چیزیں انسان کیا خود کرتا ہے کہ خود بخود ہی وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور خود بخود ہی وہ پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور کون چاہتا ہے میں بوڑھا ہوں یا میری جوانی کو زوال آئے؟ کوئی نہیں چاہتا، ہر کوئی چاہتا ہے میں حسین ہی رہوں، جوان ہی رہوں، پر وقت اس کو ڈھال دیتا ہے، وقت اس کو کمزور کر دیتا ہے، وقت اسے قبر تک لے جاتا ہے۔ یہی وقت چلتے چلتے تمہیں دوزخ تک لے جائے گا اگر تم اس کو نہیں مانو گے۔ لوگو ان طالقو، چلو جس کو تم جھوٹا سمجھتے تھے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ اللہ بچائے اور بچنے کے توفیق دے، اور بچنے والے عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، کیونکہ اس کی توفیق کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ یعنی اس دن دوزخ سے گرم بخارات اٹھیں گے جو دوزخیوں کے اوپر سایہ کر دیں گے۔ یہ نام کو سایہ ہوگا مگر شدید گرم، جو ان کو سایہ، ٹھنڈک یا سکون پہنچانے کی بجائے اپنی حرارت کی وجہ سے ان میں مزید گھبراہٹ اور اضطراب پیدا کر دے گا۔ یہ سایہ اوپر اٹھ کر 3 بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، غرض ہر طرف سے انہیں گھیرے میں لے لے گا۔ اس دن اللہ کے فرما بردار بندے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور نافرمانوں کو اگر کوئی سایہ ملے گا بھی تو ان کے عذاب میں اضافہ ہی کرے گا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ وہ تپش سے بچائے گا۔ اللہ میری توبہ۔ آپ کو پتہ نا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہونا، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی اونچا ٹبا نہیں ہونا کہ بندہ اس کے سائے میں پناہ لے لے۔ صرف ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس میں 7 قسم کے لوگ صرف آئیں گے۔ اس میں 7 قسم کے لوگ آئیں گے۔ یہ ایک پوری الگ مطلب موضوع ہے، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے۔ اب دوزخ والوں کو اگر کوئی سایہ نظر آئے گا 3 شاخوں والا، تو اگر وہ وہاں پہ بھاگ کے جائیں گے تو وہ سایہ نہیں ہوگا، وہ آگ ہی ہوگی، جس سے وہ اور زیادہ گھبراہٹ اور مضطرب ہو جائیں گے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل، جو اچھلتے ہوتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جہنم سے اٹھنے والے چنگارے اور شرارے اتنے بڑے ہوں گے جیسے بلند و بالا عمارتیں ہوں۔ پھر جب وہ ٹوٹ کر اور بکھر کر نیچے جہنم کی طرف گریں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ اچھل کود کر رہے ہیں۔ اونٹ کتنی بڑی شے ہے۔ جب یہ تنور وغیرہ ہم جلاتے ہیں تو دیکھتے ہو نا اوپر انگارے کیسے اوپر کو اٹھتے ہیں، شعلے اس کے بڑے بڑے، اور جب نیچے وہ چھوٹی چنگاریاں بجھ کے نیچے جاتی ہیں وہ کتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ پر دوزخ کے اوپر اٹھنے والے بلند و بالا محلوں جیسے ہوں گے، اور بجھ کر جب وہ نیچے گریں گے تو وہ اونٹوں کی طرح لگیں گے جیسے زرد رنگ کے اونٹ اچھل کود کر رہے ہیں۔ کأنہ جمالۃ صفر، جیسے وہ اونٹ ہیں اچھلتے ہوئے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن نہ ماننے والوں کے لیے، تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ یعنی یہ ہولناک منظر دیکھ کر جھٹلانے والوں کو پوری طرح یقین ہو جائے گا کہ ہم ہی اس دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ ہائے اللہ میری توبہ۔ اور انہوں نے قیامت کے دن کا انکار کر کے جو حماقت کی تھی، اس کا نتیجہ ہماری تباہی ہی تباہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ایسا ہوگا جس میں وہ کچھ بول نہ سکیں گے، اور نہ انہیں یہ اجازت دی جائے گی کہ کوئی وہ عذر پیش کریں گے۔ ولا یؤذن، نہ انہیں اجازت دی جائے گی
لہم ان کو کہ فیعتذرون کہ وہ کوئی عذر پیش کریں، ویل یومئذ للمکذبین یعنی یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ کی عدالت میں لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ ہو چکے گا، ظالم لوگوں کے جسم خود ان کے خلاف شہادت دے کر انہیں جھوٹا قرار دے چکے ہوں گے۔ انصاف کے تمام تقاضے مکمل ہونے کے بعد مجرموں کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کچھ مزید کہہ سکیں، نہ اس وقت کوئی ان کا عذر یعنی انہیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ موقع باقی رہ جائے گا، کیونکہ جسم ہی بندے کا اپنے خلاف بول اٹھے گا۔ یہ چمڑا بولے گا، ہاتھ پیر بولیں گے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اب آپ دیکھتے ہو ہر بندہ اچھا کھا کے، اچھا پہن کے، اے سیوں میں رہ کے، اچھی سب کچھ اچھا مل رہا ہے، جیسے کہ عام طور پہ لوگوں نے اسی بات پہ لگا دیا ہے نا، کھاؤ پیو اور جیو، مطلب زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور مزے لینا ہی ہے۔ پھر بھی انسان کیوں ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، کیوں وہ اسے سکون کیوں نہیں ہے اسے سکون؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن کے رہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑ کے رہے، جبکہ وہ جسمانی طور پہ اللہ سے دور جانے کے کام کر رہا ہے۔ تو پھر اندر اور باہر میں جب تضاد ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو پھر اسی کا نام ڈپریشن ہے، اسی کا نام ٹینشن ہے، اسی کا نام اب وہ گولیاں، دوائیاں اور ماہر نفسیات اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ کرتے ہیں، پر سکون نہیں ملتا۔ اور سکون کیسے ملے گا؟ سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھ دیا، اپنی فرما برداری میں رکھ دیا۔ دیکھ لو جو اللہ سے جڑے ہیں وہ تھوڑے میں بھی بڑے خوش ہیں، ان کے پاس اچھا کھانے کو نہ بھی ہو، پہننے کو نہ بھی ہو، وہ شکر کی زندگی میں بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھو کہ کہیں گے الحمدللہ، ماشاءاللہ، بڑے مطمئن اور بڑی اچھی پرسکون زندگی ہیں۔ اور جو اللہ سے دور ہیں انہیں بھلے جتنا بھی مل رہا ہے وہ پریشان ہے، کیونکہ ان کے اندر جو روح ہے وہ تڑپ رہی ہے، وہ چیخ چلا رہی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، تم مجھے اس میں کیوں، اسی میں ہی اپنا تو نے سب کچھ اسی کو ہی سمجھ لیا ہے، آخرت کے لیے کوئی تیاری تم کیوں نہیں کرتے؟ جب انسان تیاری نہیں کرتا تو اس کا اندر اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اندر سے بغاوت اٹھتی ہے۔ ہائے ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی جمع کر دیا ہے، جمعناکم والاولین، ہم نے جمع کر دیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل کے دیکھ لو، تم اگر کامیاب ہو سکتے ہو تو۔ کیسے کامیابی ملے گی؟ یعنی دنیا میں تم لوگ میری راہ روکنے کے لیے ہزاروں قسم کی چالیں چلتے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، میرے ماننے والوں کو تکلیفیں اور دکھ پہنچاتے تھے، انہیں اس طرح گھور کر دیکھتے تھے جیسے انہیں کچا ہی چبا جاؤ گے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کو حقیر سمجھتے، ان کے زندہ رہنے کا حق بھی ان سے چھین لیتے تھے، یعنی انہیں آگ میں ہی پھینک دیتے ہیں کہ یہ کیا، ایک اللہ کا نام لیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج بھی کوئی تدبیر میرے خلاف اگر کر سکتے ہو تو کر دیکھو، اس وقت تم سب کے سب اگلے اور پچھلے اس میدان میں جمع ہوں گے، سب مل کر اپنی قوت کا مظاہرہ کر دیکھو، یا کوئی سوچ سمجھ کر سازش ہی تیار کر لو، اور دیکھو کہ تمہاری کوئی تدبیر آج کے دن کی تباہی سے تمہیں نہیں بچا سکتی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اب یہ اللہ کا انداز ہے کہ برے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان تو دیکھ لے، سوچ لے تم نے کن لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ ہر بندہ اپنے لیے خود فیصلہ کرے کہ اس نے کن کی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین لوگ، تقوی والے لوگ، ظلال سایوں میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور پھلوں میں ہوں گے، یعنی ایسے پھل انہیں ملیں گے، مما یشتہون، جنہیں وہ چاہیں گے کہ میں یہ کھاؤں،
دنیا میں بعض چیزیں انسان کھانا چاہتا ہے اسے ملتی ہی نہیں، اور جو پاس ہو اس کا ویسے ہی پرہیز ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کھانا اور وہ بھی نہیں کھانا، اور کئی دفعہ زیادہ کھانے کو جی چاہے تو طبیعت ہی ساتھ نہیں دیتی، بندہ کھا ہی نہیں سکتا، کھا بھی لے تو پھارا ہو جاتا ہے یا انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ پر جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم جو جب چاہو گے وہ ملے گا، اور جتنا چاہو کھاؤ، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ کبھی روک ہوگی اور نہ ٹوک، نہ روکا جائے گا اور نہ کبھی منع کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، کیوں؟ جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو ان عملوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی کمال رحمت ہے اپنے بندوں پہ کہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں گے تم اپنے اچھے عملوں کی وجہ سے آئے ہو، حالانکہ جنت اس کے فضل سے ہی ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں متقین کا لفظ مکذبین کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ مکذبین کا مطلب کیا ہے؟ جھٹلانے والے، جھوٹا سمجھنے والے۔ متقین یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات کی اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے تھے، اللہ سے اور قیامت کے دن کی سختیوں سے ڈرتے تھے، اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی سے ڈر کر ممکن حد تک اللہ کی فرما برداری کرتے رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جنت کے ٹھنڈے اور پرسکون سایوں میں ہوں گے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے وہاں وافر تعداد میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں نصیب فرمانا، اللہ ہمیں نصیب فرمانا، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے اوپر والوں کو بھی اور نیچے والوں کو بھی اللہ نصیب فرمانا۔ کھانے کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور حسب پسند پھل ملیں گے، وہ جتنا کچھ بھی کھا پی لیں گے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ان کی قدر دانی اور حوصلہ افزائی کے لیے ہوگا، ورنہ حقیقت وہی ہے جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائی کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، صرف وہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کی وجہ سے جائے گا۔ تو اب کیا عمل کرنا بندہ چھوڑ دے؟ نہیں، کوشش کرنی ہے نا، دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ، نقلیں کرنی ہیں اپنے نبی کی، مطلب کوشش کرنی ہے۔ اب کسی کو بتاؤ نا کہ اللہ کے رسول ایسے کرتے ہوگے تو ہم نبی ہو سکتے ہیں، ہم کوئی ان کی طرح ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ان کی طرح تو کوئی نہیں ہو سکتا بھائی، ان کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ اگر مجھے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، میری جنت میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو کس طرح کے عمل کرو، کیا کرو؟ جیسے میرے نبی نے کیا ویسے کرو، ویسے کرو تو تمہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم ایسے ہی اجر دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، بے شک تم مجرم ہو۔ اب دنیا میں یہ کتنے نعرے ہیں، یہ ٹی ویوں پہ بھی نا بار بار مشہوری آتی، کھاؤ پیو جی جیسے چاہو جیو، ہیں تھوڑی سی زندگی ہے، کھل کے جئیں گے۔ یہ کیا مطلب کہ صرف یہی زندگی ہے؟ حالانکہ یہ نہیں ہے، آگے بھی ہم نے جانا ہے، ہمارا تو ایک لمبا سفر ہے۔ اب اللہ پتہ کیا کہتے ہیں، پیچھے انہیں کہا نا مومنوں کو، کھاؤ پیو، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جو دنیا میں اچھے کام کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے یہاں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ یہاں بھی فرمایا کھاؤ اور پیو، قلیلاً تھوڑا، دنیا میں کھا پی لو جتنا بھی کھانا ہے، پھر آخرت میں نہیں ملنا۔ اگر آخرت کو مانتے ہی نہیں ہو تو پھر آخرت میں اللہ تمہیں دے گا کیوں؟ جب تمہارا ایمان ہی نہیں ہے کہ کوئی آخرت ہے، پھر اللہ تمہیں وہاں کیوں دے گا؟ کھا پی لو، ٹھیک ہے، یہاں پہ مزے اڑا لو، اور یہاں پہ اللہ اگر کسی کو پوری دنیا بھی دے دینا تو یقین مانو وہ تھوڑا ہی ہے، قلیلا، بہت تھوڑا۔ کلوا وتمتعوا، کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو جتنا بھی تم اٹھا سکتے ہو، یہ تھوڑا ہے۔ انکم مجرمون، کیونکہ تم مجرم ہو، مجرم ہو۔ مجرم کس بات کے؟ اللہ کی باتیں نہیں مانتے، اس کے قیامت پر تمہیں یقین نہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔
یعنی یہ خطاب دنیا بھر کے کافروں اور آخرت کے منکروں کو ہے کہ ان کی موت تک ان کے پاس وقت ہے، اس عرصے میں وہ آزادانہ زندگی بسر کر لیں، مزے اڑا لیں، مال و دولت جیسے بھی ہاتھ لگتا ہے سمیٹ لیں۔ اللہ کی آیات کے مقابلے میں جتنی باتیں بنا سکتے ہیں انہیں کھلی چھٹی ہے، مرنے کے ساتھ ہی وہ اپنی ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں گرنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں اللہ کے سامنے جھکنے کو کہا جاتا تھا تو وہ جھکتے نہیں تھے۔ مطلب کہ اللہ کی آیات اور اس کے احکام کے سامنے اپنا سر نہیں خم کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور کوشش کریں گے بھئی ماننے کی، بلکہ اکڑ جاتے تھے اللہ ان پہ کون عمل کرے، اب ایسے ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں، بس یہ کتابوں کی باتیں ہیں، ان پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ اور تم کوشش تو کرو، محنت تو کرو، رب سے توفیق تو مانگو۔ تم جب کرنے کا کوئی ارادہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو توفیق دے دیتا ہے کرنے والوں کو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انہیں نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آیت قبیلہ بنو ثقیف کے حق میں نازل ہوئی، رسول اللہ نے انہیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا تو کہنے لگے نماز میں تو جھکنا پڑتا ہے اور جھکنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس دن تباہی ہی تباہی ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہ سکیں گے، ان کی پشتوں کے پٹھے اکڑ جائیں گے، جیسا کہ سورۃ قلم میں فرمایا نا اللہ نے کہ وہ لوگ جھکنا چاہیں گے تو جھک نہیں سکیں گے، اور دنیا میں وہ صحیح سالم تھے تو نہیں جھکتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کمر اور یہ گھٹنوں کے لیے نا ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے کہ یہ اکڑ جاتے ہیں۔ یہ پہلوانوں میں اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ایسے وہ ہلاتے رہتے ہیں نا اپنے آپ کو، وزن تھوڑا 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 زیادہ کرتے کرتے اٹھاتے رہتے ہیں تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہم جب بیٹھے ہی رہتے ہیں، اکڑے ہی رہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں۔ یہ اللہ نے گھٹنے کیوں جھکنے کے لیے بنائے کہ اس کے سامنے ہم جھکیں؟ تو جب ان کو جھکاؤ ملے گا ہی نہیں وہ جس کے لیے یہ بنے ہیں، تو ان میں اکڑ ہی پیدا ہونی ہے، یہ ایسے ایسے اکڑ جاتے ہیں اور پھر انسان اٹھنے بیٹھنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، ویسے جیسے نبی کریم نے پڑھ کے دکھائی ہے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سالم صحیح سالم رہیں۔ اللہ ایسا کرے ہمارے ساتھ کہ ہم دنیا میں بھی سلامتی کے ساتھ رہیں، اور جو اس نے ہمیں عزا دیے ہیں وہ ہمارے سلامت رہیں، اور انہی عزا کے ساتھ ہم اس کے پاس جائیں، اور آخرت میں بھی یہ اس کے فرما بردار بن کے رہیں کہ جب سجدے کا حکم دیا جائے سجدے کریں۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن کمر تختے کی بن جائے، سارے لوگ جھک جائیں، اور جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے پھر وہ وہاں جھک نہیں سکیں گے۔ اللہ میری توبہ استغفر۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، لوگوں اس کلام یعنی قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر ایمان لاؤ گے؟ اس سے اچھی بات کوئی سمجھائے گا تمہیں؟ اس سے اچھا کوئی کسی کا بیان ہو سکتا ہے کہ جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی اسے چھوڑ کے اور پھر کس کو مانو گے؟ یعنی حق و باطل میں امتیاز کے لحاظ سے اور نصیحت کے لحاظ سے، انسان کو نیک اور بد سمجھانے کے لحاظ سے، اور اسے اس اخروی انجام سے آگاہ کرنے کے لحاظ سے قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر یہ لوگ اس پر بھی ایمان لانے کو تیار نہیں تو کیا اس کے بعد کوئی اور کتاب آسمان سے اترنے والی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اس آیت پر پہنچے تو یوں کہے آمنا باللہ، اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ بھی کہو سب آمنا باللہ، اللہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ اس کے مطابق زندگیاں گزارو گے لوگوں تو دنیا میں بھی بادشاہتیں ملیں گی اور آخرت کی بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اور اسے چھوڑ دیا، فرمایا نا اس قرآن کے ساتھ قومیں عزت پاتی ہیں۔ پہلے جب یہ ہندوستان پہ کتنے سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، وہ خلافت عثمانیہ کتنے سال رہی ہے سلطنت عثمانیہ، تو یہ تب تھا جب مسلمان قرآن کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، اسے اپنا راہبر رہنما سمجھتے ہوئے اسے ہدایت لیتے تھے۔
اور جب مسلمانوں نے اسے چھوڑ دیا، نبی پاک نے فرما دیا، اور اللہ کے رسول سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ قومیں عزت پائیں گی اور اس کے ساتھ ہی ذلیل ہو جائیں گی۔ جو اس کو مانے گا یہ اسے اٹھا دے گی کتاب، اسے عزت، شان و شوکت، شاہی سب ملے گا، اور نہ ماننے والے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لو مسلمان کتنے ہیں دنیا میں، بہت زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، لیکن ہر جگہ پہ وہ خس و خاشاک کی طرح ہے، ذلیل و رسوا ہے کہ قرآن سے رہنمائی لینی ہم نے چھوڑ دی، اللہ ہمیں معاف فرما۔ فرمایا قرآن کو پڑھو گے تو اللہ دولت دے گا، عزت دے گا، اور حکومت دے گا، سلطنت ملے گی، بادشاہت ملے گی، اور اسے چھوڑ دو گے تو پھر فقیر بن جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، لاکھوں تجوریوں میں ہے پھر بھی زندگی تنگ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ میری توبہ۔ اور فرمایا قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آنکھوں کا نور اگر سلامت چاہتے ہو تو اس کتاب کو تھام لو، اسی کو پکڑ کے، اسی کو تھام کے ہی عزت ملے گی۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔